میرے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ شہرائے ریشم ایک قدرتی تجارتی راستہ تھا جو چین اور یورپ کے مختلف ملکوں کو ملاتا تھا۔ تاجر اس راستے پر سفر کرتے ہوئے چین کی مشہور پیداوار یعنی ریشم اپنے ساتھ لے جاتے اور یورپ کی منڈیوں میں لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ یہ شاہراہ تقریباً 4000 میل یعنی 6400 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کا زیادہ تر حصہ مشرق وسطیٰ کے ریگستانوں میں سے گزرتا تھا۔ یہ شاہراہ وہ واحد ذریعہ تھی جس سے یورپ اور ایشیا کے باشندے ایک دوسرے کے بارے میں جان سکتے تھے۔ ناظرین، تجارتی قافلے ریشم کے علاوہ اور بھی بہت سی مصنوعات اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جن میں خشک پھل، سبزیاں، قالین، جواہرات اور ظروف سازی کی چینی، مٹی وغیرہ شامل تھی۔ شاہراہ ریشم کے ذریعے صرف چیزوں ہی کی تجارت نہیں ہوتی تھی، ثقافتی اثرات بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہوتے تھے۔ یعنی شاہراہ ریشم کی بدولت دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے بھی تھے۔ شاہراہ ریشم کا بیشتر حصہ ریگستان میں سے گزرتا تھا۔ شاہراہ کے راستے میں بہت سے شہر آتے تھے جہاں تجارتی قافلے اور جانور آرام کر سکتے تھے۔ ڈن ہوانگ نامی شہر ایک ریگستان کے کنارے آباد ہے۔ قدیم زمانے میں چین میں داخل ہونے والے تاجروں کے لیے یہ پہلا شہر تھا۔ مختلف علاقوں کے لوگ اسی شہر سے گزر کر چین میں داخل ہوتے تھے۔ اس طرح یہ شہر مختلف خیالات اور تہذیبوں کے ملاپ کی جگہ بن گیا تھا۔ مختلف واقعات کے باعث شاہراہ ریشم میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں۔ مثال کے طور پر 6 صدی عیسوی میں عراق بازنطینی سلطنت اور ایران کے ساسانی حکمرانوں کے درمیان شدید جنگ کا میدان بن گیا۔ اس علاقے سے بچنے کے لیے شاہراہ ریشم پر سفر کرنے والے قافلوں نے شمال کی طرف صحرائی راستہ اختیار کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہراہ ریشم پر خطرات بڑھتے گئے اور لوگوں نے اس پر سفر کرنا ترک کر دیا۔ منگولوں نے 13ویں اور 14ویں صدی میں دوبارہ اس پر سفر شروع کیا۔ مشہور سیاح مارکو پولو بھی اسی شاہراہ پر سفر کرتا ہوا چین پہنچا تھا۔ ناظرین، ڈن ہوانگ کی عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کے اندر کی آرائش مصوری کے بہت قدیم شاہکاروں سے کی گئی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔